قدموں کے طفیل میں ہم نے بنایا ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور آج مسجد کے افتتاح کے موقع پہ یہ جو مبارک مجلس سجائی گئی ہے اور محفل رکھی گئی ہے، ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں، ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایک مسجد کا یہ آغاز اور افتتاح جو عمل میں آ رہا ہے، اس موقع پر ہم کو یہ سمجھنا ہے، میں پھر سے آپ کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ اللہ کی نعمت کہ مخلوقات میں اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، دنیا میں اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کے طریقے کو بتانے کے لیے نبیوں کی ایک سنہرے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ سنہرا سلسلہ، سنہری کڑیاں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو سمجھایا، تم جہنم کے گڑھے میں گرنے کے قریب تھے، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر یوں پیچھے کھینچ رہا تھا۔ علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا کہ جو انسان آج سے پہلے جو کسی پتھر کو پوجا کرتا تھا، کسی مورت کی پوجا کرتا تھا، کسی سورج کے سامنے سر جھکاتا تھا، اور کسی دریا کی عبادت کے اندر پڑا ہوا تھا، اس انسان کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مسجود نہیں بن سکتی، معبود نہیں بن سکتی، یہ رازق نہیں بن سکتی، یہ خالق نہیں بن سکتی۔ خالق تو اللہ ہے، رازق تو اللہ ہے، معبود برحق تو اللہ ہے۔ یہ حقیقت کو سمجھایا اور حقیقت کو بتایا، اور پھر دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پاکیزہ مقامات کی تعین فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے احادیث کے اندر فرمایا، مسجد حرام، بیت اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی، نام لے کر کہا، وہاں عبادت کرنے کا ثواب بہت اعلیٰ، اور دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی مسجد ہو، مبارک ہے، وہ مبارک ہے۔ مسجد سے ہدایت پھیلتی ہے، مسجد سے علم پھیلتا ہے، مسجد سے روشنی کی کرنیں وجود میں آتی ہے۔ پارے 4 کے پہلے صفحے میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بابرکت جگہ مسجد ہے۔ دنیا کے اندر آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کسی جگہ کے بارے میں سوائے مساجد کے، اسی لیے فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے ایمان کی گواہی دو، مسجد کو آنے والوں کے ایمان کی گواہی دو۔ اور پھر فرمایا کہ یہ مسجدیں دنیا کے اندر جو ہزاروں کروڑوں مسجدیں ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسی چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ زمین پر رہ کر 14ویں کی رات میں ہم آسمان پہ نظر ڈالیں کہ جہاں بادل نہ ہو، جہاں ہر طرف ستارے، جہاں ہر طرف سیارے زینت بخش رہے ہوں۔ مکانات پر جس طریقے سے لائٹنگ لگائی جاتی ہے، شادی کے موقع پہ، تقریب کے موقع پہ، جیسے سنوارا جاتا ہے مکانوں کو، جیسے اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو مسجدوں سے سنوارا ہے۔ پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کی روشنی سے مزین کیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد ایک روشنی کا مینارہ ہے، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، ایک ہدایت کے لینے کا ذریعہ ہے۔ آج امت مسلمہ مسجدوں سے کٹ گئی۔ کتنے مسلمان ہیں محلے میں؟ جی 50، 100، 150، 200 مکانات ہیں،
لیکن مسجد کو آنے والے کتنے ہیں اس میں؟ مسجد سے ہدایت لینے والے، مسجد سے نور لینے والے، مسجد سے علم حاصل کرنے والے، مسجد میں آ کر جن کا دل مطمئن ہو جائے اور دل کو قرار آ جائے اور ذہن و دماغ کے اندر ایک بشاشت پیدا ہو جائے، کتنے ہیں؟ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو مسجدوں سے مانوس کیا جائے، لوگوں کو مسجدوں سے مانوس کیا جائے، لوگوں کو نماز کا عادی بنایا جائے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو تمیز کی عمر کو پہنچ گئے انہیں مسجد کا عادی بنایا جائے، وہ مسجد کو اجنبی نظر سے نہ دیکھیں، مسجد سے محبت کرنے والے ہو جائیں، اور مسجد بھی ایسی ہو کہ جہاں سے علم کی روشنی پھیلتی ہو، علم تقسیم ہوتا ہو۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، جہاں پہ دین کے سیکھنے کے حلقے لگیں، تعلیم کے حلقے لگیں، 24 گھنٹے مسجد آباد رہے، قرآن کی تفسیر ہو، حدیث کی تعلیم ہو، بچوں کا مکتب قائم ہو، پورے محلے کے تمام بچے مسجد کے عادی بن جائیں۔ آج کے بچے کل کے بڑے، جو نوجوان آج مسجد نہیں آ رہے ہیں اپنی جوانی کی عمر میں، جو نوجوان اپنی جوانی کی کالج جانے کی عمر میں، یونیورسٹی پڑھنے کی عمر میں، پی ایچ ڈی کرنے کی عمر میں، جو نوجوان مسجد نہیں آ رہے ان کے بچپنے کو دیکھ لیجیے، وہ بچپنے میں مسجد کو نہیں آتے تھے، ان کے ماں باپ نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے مول صاحب نے، ان کے امام صاحب نے ان کو مسجد کا عادی نہیں بنایا، ان بچوں کو مسجد سے نہیں جوڑا، مسجد سے مانوس نہیں کیا، اجنبیت ہو گئی۔ اب جوان ہونے کے بعد وہ بچہ مسجد کو آنے سے کتراتا ہے، مسجد کو آنے سے وحشت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو نوجوان مسجد کو آنے کا آ جاتی ہے اس کے بچپنے کو دیکھ لیجئے، مکتب پڑھنے مسجد آتا تھا، جمعے کی نماز کے لیے مسجد آتا تھا، اسکول چھوٹنے کے بعد مغرب کی نماز کے لیے مسجد آتا تھا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، ماں باپ کو بس ایک چیز کی فکر ہے کہ بڑی گاڑی کمائی سے ہم نے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر 30 40 50 ہزار کی فیس بھر کر ہم نے وہاں اپنے بچے کو جوائن کیا ہے۔ صبح 7 بجے ماں اٹھ کر اپنے بچے کو تیار کرتی ہے اور 8:30 بجے اس کو اسکول بھیج دیتی ہے، 4:30 5 بجے پھر لوٹ کے آتا ہے، تھوڑی دیر کھیلتا ہے، پھر ٹیوشن کے لیے بھیج دیتی ہے۔ اس کے اندر دین کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ 7 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا بچہ، کوئی دین بچے کی زندگی میں کوئی ڈیولپمنٹ دین کے اعتبار سے آئے اس کی فکر نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ بچے بے دینی کی زندگی میں بڑے ہو رہے ہیں، بے دینی کی زندگی میں بڑے ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بچہ صبح اسکول کو جا کے شام میں آئے عصر کی نماز سے پہلے، ماں کہے بیٹے تم وضو کر لو، کپڑے چینج کر لو، یہ دودھ پی لو، یہ سنیکس کھا لو، جاؤ مسجد عصر کی نماز پڑھ کے آؤ۔ عصر کی نماز کے بعد تم مکتب کی تعلیم لے لو اور پھر مغرب سے کچھ پہلے آ جاؤ اور پھر ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، مغرب کی نماز پڑھ کے ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ، اور جب تم آؤ رات میں واپس گھر کے اندر تو عشاء کی نماز پڑھ لو۔ جب ماں باپ دیندار نہیں ہیں تو بچے کہاں سے دیندار بنیں گے؟ جب ماں باپ نمازی نہیں ہیں بچے کہاں سے نمازی بنیں گے؟ جب دین کی فکریں ماں باپ کرنے والے نہیں ہیں تو بچے کہاں سے دین کی فکر کرنے والے بنیں گے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ بچوں کو مکتب کے اندر بھی جو تعلیم دلائی جاتی ہے، اردو لینگویج سکھائی جاتی ہے، عربی قاعدہ سکھایا جاتا ہے، نورانی قاعدہ، قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، کلمے سکھا دیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں سکھا دی جاتی ہیں، کچھ مسنون اذکار سکھا دی جاتی ہیں۔ کیا یہ کافی ہے؟ کیا بچوں کو کھانے کے طریقہ نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ سونے کا طریقہ معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ بیت الخلاء کے جانے کے آداب نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ ملاقات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہونا چاہیے؟
کیا بچوں کو بات کرنے کی تمیز، والدین کے حقوق نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ بچوں کو آئینہ دیکھنے کے آداب، پانی پینے کے آداب، بازار جانے کے آداب، یہ جو اسلامی کلچر ہے وہ تو بالکل پردے کے پیچھے چلا گیا، بالکل پیچھے چلا گیا، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ماں باپ خوش ہیں، میرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو کیا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے؟ ماں باپ خوش ہیں کہ میرے بچے نے قرآن مکمل کر لیا، لیکن کیا آپ کے بچے کو حضور کی زندگی معلوم ہے؟ حضور کی سیرت معلوم ہے؟ ہمارے نبی کون تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ ان کا بچپنا کیسے گزرا؟ وہ جوان کیسے ہوئے؟ ان کو مکے کے اندر کیا کہا جاتا تھا؟ وہ مکے سے مدینہ کیوں آئے؟ کب آئے؟ کس طریقے سے آئے؟ کیا آزمائشیں ہوئی؟ کیا غار ہرا کے واقعات، کیا غار سور کے واقعات، کیا مدینہ منورہ میں آپ کے اخلاق کریمانہ کے واقعات؟ کیا ضرورت نہیں ہے اس کو بتانے کی، بچوں کے ذہن سازی کرنے کی؟ پہلے بڑے بوڑھے دادیاں نانیاں اپنے بچوں کو سوتے وقت آدم علیہ السلام کا قصہ، حوا علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے تھے۔ شروع سے بچوں کا ذہن بنتا تھا، نبیوں کے زندگی سے ان کی ایک نسبت اور ایک انسیت پیدا ہو جاتی تھی۔ وہ بچہ جب بڑا ہوتا تھا تو یہ ساری قربانیاں، بچیوں کو بی بی فاطمہ کے قصے سنائے جاتے کہ نبی کی بیٹی ہو کر اتنا کام کرتی تھی، گھر میں ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے۔ اگر یہ بات آج کی چھوٹی بچیوں کو، 9-10 سال کی بچیوں کو اگر بتایا جائے وہ نبی کی بیٹی ہو کر اتنا کام کرے اور میں اپنے ماں باپ کی بھی خدمت نہ کروں، میں گھر کا کوئی کام نہ کروں، کیا یہ بچیوں کا ذہن نہیں بنے گا؟ سو کے اٹھنے کے بعد بچے سے کہنا کہ بیٹے سلام کرو، گھر میں داخل ہونے کے بعد یہ کہنا کہ بیٹے سلام کرو، کوئی چیز تمہیں دے تو تم کہو جزاک اللہ خیرا، شکریہ کہو، کوئی آئے تو انہیں سلام کرو، آگے بڑھ کے سلام کرو، بڑوں کا ادب کرو۔ تمہارے ماں باپ اگر اونچی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تم اونچی جگہ پہ مت بیٹھو۔ یہ آداب بچوں کو سکھانا چاہیے۔